جی ابھی ہم رب کے کلام میں سے آج کا اقتباس پڑھیں گے، آج کی اسکرپچر ریڈنگ کریں گے۔ آج ہم یعقوب کے خط میں سے باب نمبر 1 آیت نمبر 13 سے 16 دیکھیں گے۔ پہلے میں اردو میں پڑھوں گا، بعد میں کلدیپ ہمارے لیے اس کو پنجابی میں بھی پڑھنے کی برکت حاصل کریں گے۔ یعقوب کا خط باب نمبر 1 آیت نمبر 13 سے 16۔ جیمز Epistle of James chapter 1 verses from 13 to 16۔ رب کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور ہم 16ویں آیت کو دیکھیں گے، اے میرے بھائیو فریب نہ کھانا۔ اور ایک حوالہ ہم ابھی پہلے میں کلدیپ میں لیے پڑھ دیں گے۔ کلدیپ آپ میرے لیے اسی کو جو ہے وہ پنجابی میں پڑھ دیجیے۔ آمین آمین، تھینک یو کلدیپ۔ ابھی میں ایک اور حوالہ پڑھوں گا بڑا زبردست، اور پھر میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ یعقوب کا خط رہے گا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 13 سے 16 میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اب آیت نمبر 16 سنیے۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کلام تذکر پڑھے اور سنے جانے پر اس کی ڈھیروں ڈھیر برکات نازل ہوں، آمین۔ ابھی میں کلدیپ بعد میں آپ کو کہوں گا، ابھی میرے لیے اس کو پڑھیے گا۔ یہ یہاں پر ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں پر چرچ میں سن رہے ہیں۔ کامل خوشی، کامل اطمینان اور کامل تسلی کسی حد تک اس زمین پر پاک روح کے فضل سے توفیل سے حاصل کی جا سکتی، لیکن بہت سارے لوگ اس خوشی کو، اس سکون کو، اس اطمینان کو، دا پرفیکٹ پیس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگ ایماندار بھی ہیں اور بعض اوقات دکھ میں سے، تکلیف میں سے گزرتے ہیں۔ اس پہ بھی آج ہم بات کر کے گزریں گے کہ کیا اس سے بھی کسی حد تک چھٹکارا ممکن ہے۔ کئی دفعہ تو بیماریاں، تکلیفیں خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں، دیٹس فائن، لیکن کئی دفعے بیماریوں تکلیفیں ہم ان کو جانے نہیں دیتے۔ آج اسی فارمولے پر ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلا جو ریفرنس پڑھا کہ گناہ ہمیں پنجابی جی کہتے ہیں چمڑیا ہے، چمٹا ہوا ہے، ہماری جان نہیں چھوڑتا، اور وہ پھر ہمیں اور آگے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ گناہ کی اور جو سٹیجز ہم ان میں آگے بڑھتے چلے جاتے۔ اور دوسرا حوالہ جو ہم نے پڑھا، یہاں پر اس گناہ کا علاج بتایا گیا ہے، کیا کرو یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔
ہم نے سن رکھا ہے جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو خدا سے معافی مانگو اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. یہ گناہوں کی معافی کا فارمولہ ہے. That's right, no doubt about that. لیکن آج یعقوب ہماری توجہ ایک اور طرف بھی دلانا چاہ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں سر اس پہ غور کریں. یہ خط یعقوب نے یہودی مسیحیوں کو جو فلسطین سے باہر رہتے تھے، اسرائیل سے باہر رہتے تھے، ان کے لیے لکھا تھا. اگر آپ پہلا چیپٹر اس کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے، یہ خط میں نے کن کے نام لکھا ہے؟ ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. وہ یہودی مسیحیوں کے نام یہ خط لکھا گیا ہے اور ان مسیحیوں کو ہدایت کی گئی ہے. وہ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے خون سے دھل کے معافی حاصل کر لی تھی، خلاصی پا لی تھی، وہ بچ چکے تھے. لیکن یہاں پر یعقوب نے ایک اور بات بتاتا ہے، کہتا دیکھو ہم نے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اس نے ہمیں مخلصی بخشی ہے، 100% درست ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہمارے درمیان میں بیمار ہیں. They are still sick. وہ شفا نہیں پا رہے، پرفیکٹ سکون اطمینان کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے، کچھ کمی ہے. وہ ایک فارمولا بتاتا، کہتا دیکھو آپس میں اپنے گناہوں کا اقرار کرو. یہ بڑی زبردست بات. رب کا اقرار، رب کے سامنے تو ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا خلاصہ کھول کے بیان کرتے ہیں، پر یہاں پر 16ویں آیت میں کہتے ہیں پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کی دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے خدا کا کلام ہمیں یہ واضح کرتا ہے کوئی ایسا شخص جس کا ہم نے گناہ کیا ہے اور ہماری وہاں تک رسائی ہے، ہم اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے ادھر کل جاؤ، اپنا دل کھولو، اسے بتائیں مائی بردر، مائی سسٹر، مائی فرینڈ، وائف اور ہسبینڈ، whoever، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. لکھا ہے کہ بہت سارے بیمار اس بات سے درست ہو سکتے، ٹھیک ہو سکتے. میں یہ یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بیماری کسی گناہ کا نتیجہ ہے. بہت ساری بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں، that's fine. خدا بیماری کے وسیلے سے ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اپنی قربت کا تجربہ کرواتا ہے، ہمیں اپنی جو ہے بڑے خاص انداز سے اپنی ذات کا جو ہے وہ اس کو آشکار کرتا ہے بیماری کے وسیلہ سے، نو ڈاؤٹ. لیکن بہت دفعہ ہم بیماریوں سے شفا اس لیے نہیں پاتے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر کہیں بوجھ جو ہے وہ باقی بنا رہتا ہے. آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کر رکھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ ہم ضرور پڑھیں. متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 23 اور 24 میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورسز 23 and 24. وہاں پر یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے بڑے زبردست الفاظ نکلے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا اگر تو، سنیے دھیان سے، متی باب نمبر 5 اور آیت نمبر 23 اور 24 وہاں پر لکھا ہے پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر کو چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران. Look at that. قربان گاہ اینی کہ گھر یاد آ گیا تینوں تے ادوں کہندا تو قربان گاہ پہ چلا جائے، قربانی چڑھا رہا ہو، تجھے یاد آ جائے کہ میں کسی سے ناراض ہوں، میں نے کسی کے خلاف گناہ کیا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے رنجش ہے، تو کہتا چھوڑ دے وہیں پر سب کچھ، میں مائنڈ نہیں کراں گا، میں یہ ضرور مائنڈ کراں گا کہ تو اپنے دل میں گناہ لیے، بوجھ لیے میرے سامنے قربانی چڑھا رہا ہے. You better go back and confess your sin to your brother or sister. وہاں پر جا کے اقرار کر کے پھر واپس آ تو تیری قربانی قبول ہو جائے گی. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا قربانیاں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں سنیاں نہیں جا رہی. ایک فارمولا ہے،
آئیے ہم نے جس کے خلاف گناہ کیا ہے اگر ہماری وہاں تک پہنچ ہے تو اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے معاف کر دے، اور وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور معافی دینے والے شخص کے لیے بھی ہدایت لکھی ہے کہ جو آگے تو اس کے لیے دعا کر، تو اس کو معاف کر دے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ آپ سچے دل کے ساتھ اس کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن میں نے دوسری بات بھی کہی، اگر ممکن ہو تو ضرور یہ کریں۔ میں آگے بھی بات کروں گا، کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک ممکن ہے ہم ضرور جنائیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اور فرض کریں جو میرے پاس آیا ہے اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے، اور وہ آگے کہتا ہے کہ تصور بھائی میں نے آپ کے خلاف گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، تو میں کیا کہوں؟ نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی ہدایت مسیح نے لکھی ہے۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 15ویں سے 17ویں آیت دیکھیے ذرا، وہاں پر کیا مسیح نے فرما رکھا ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ ایک بندے کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ کوئی میرے پاس آ جائے اور گناہوں کا اقرار کرے تو میں کی کراں، معاف کراں کہ نہ کراں، کنی واری کراں، کنج کراں؟ تو مسیح نے جواب دیا، مسیح نے کہا سن، listen, if somebody comes to you، تیرا بھائی، بہن، cousin, whoever he or she is, listen, if he comes to you, you have to، سنیے متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 15 سے 17 آیت، میتھیو چیپٹر 18 ورسز 15 to 17 میں کیا لکھا ہے؟ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا دے، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر۔ یعنی معافی ضروری ہے، اقرار ضروری ہے، کسی کو موقع دینا از حد ضروری ہے۔ اور پطرس نے یسوع سے ایک دفعہ پوچھا تھا، خداوند کریم میں کتنی دفعہ اپنے بھائی کے گناہ معاف کروں؟ 7 باری؟ تو مسیح نے کہا نہیں، جڑا تیرے کول آ گیا نا انہوں نہ نہیں کرنی۔ یہ مومن کی میں شان بتا رہا ہوں، لکھا ہے اگر نہ کرے، اقرار نہ کرے تو معاف کرنا والا معاف نہ کرے، پھر مسئول لین والے برابر جان۔ پھر ہمارا معاملہ، پھر میرا تیرا معاملہ ہے، تو بیچ میں سے نکل گیا، لیکن تیرے پاس کوئی آیا ہے 7 کے 70 بار۔ وہ کئی لوگ 7 کو 17 ضرب دے کے 490 دفعہ، اتنا نہیں ہے، 7 کو 7 آپ لکھتے جائیں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اتنی دفعہ کہتا ہے جو آگے ہے اس کو معاف کر دے۔ یاد رکھیں معاف کرنے کا فائدہ پتہ، سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کو خود ہوتا ہے۔ آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہیں سے، خوشی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہیں سے، اطمینان سٹارٹ ہو جاتا ہے وہیں سے، کمفرٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہیں سے۔ when you forgive your trespasses، کسی کے ٹریسپس معاف کر دیتے ہیں۔ جو ٹریسپاسر آپ کے پاس آیا ہے، کلام کا فارمولہ ہے ابدی سکون کے لیے، سچے سکون کے لیے، جو آپ کے پاس آ گیا ہے، نہیں بھی آ گیا اور آپ کا ظرف اتنا اونچا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ بلیو یو می، یہ کمفرٹ کا، سکون کا، اطمینان کا بہت بڑا اور زبردست فارمولہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ملک نے ابراہم کی بیوی سارہ کو لے لیا ہے نا، اللہ اس کو پتا نہیں تھا، اس کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ ابراہم نے اس کا تعارف کرایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابھی ملک نے اس کو بیوی کے طور پر لے لیا، لیکن پھر بھی خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ بات سن، اس کے پاس جا، تحفے تحائف لے کے جا اور معافی مانگ۔ اور پھر لکھا ہے وہ گیا، اور اب دیکھیے یعقوب والی بات، مومن دی دعا نہ کی ہوں، وہ جا کے اس نے کہا بھائی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تیری بیوی ہے؟ اس کو بیوی واپس کر دی۔ ابراہم نے اس کے لیے دعا کی، کلام میں لکھا ہے ابراہم کی دعا سے اس بندے پر برکتوں کی بارش ہوئی۔ You know what I mean؟ یہ بڑا زبردست فارمولا ہے، میں ذاتی طور پر بھی بتا سکتا ہوں۔ When we forgive somebody، ہمارے اندر سکون، اطمینان، سرینٹی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایوب کا آپ کو واقعہ سب کو پتا ہے، ایوب کے دوست چونکہ اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بڑی باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ بھی غصے سے بھر جاتا ہے نا، غصے سے بھر جاتا ہے، کہتے ہیں جی تسی گلاں بڑیاں کر دیو۔ اس نے کیا کچھ نہیں تھا، نہ دوستوں کو علم تھا، دوست اپنا علم جھاڑ رہے تھے کہ تو نے کچھ تو برا کیا ہے، تو بڑا بندہ ہے، تو بڑا برا بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو جو آج پڑھاؤں گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یو وڈ لو اٹ۔ لکھا ہے ایوب نے یہ سارے واقعات جب ہو گئے
تو خدا نے اسے پتہ ہے کب بلیس کرنا شروع کر. میں نے کہا نا بلیسنگ کے فارمولا کہاں پر ہے. میں آپ کو ایک آیت پڑھاؤں گا, ضرور پڑھیے گا. آئیے پڑھیں, ایوب کا خط صحیفہ نکالیں, ایوب کی کتاب نکال لیں, اور وہاں سے میں آپ کو ایک آیت جو ہے اس مبارک آیت کو آپ کے ساتھ میں بانٹنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو. ایوب کے پاس برکت پتہ ہے کب شروع ہوئی آنا؟ لسن دس ورس ویری کیئرفلی, بڑی امپورٹنٹ. جوب چیپٹر 42 ورس 10. کلدیپ نکالیے ایوب کی کتاب باب نمبر 42 آیت نمبر 10. اگر انگلش میں بھی پڑھنا چاہیں, اینی باڈی کین ریڈ فار می ان انگلش, اور اردو میں بھی اور پنجابی. اردو میں سنیے. اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا, اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. ایوب کسی اسیری میں تھا؟ گھر میں ہی تھا بھائی, بیمار تو تھا, ٹھیک ہے, پنجابی کی کہہ لیجیے. یہاں پہ لکھے ہے خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی کو بدل دیا, اور خدا. اچھا, اسیری اس کا مطلب ہے ایوب کسی قید میں بھی تھا, اور جب اس نے دعا کی تو وہ قید سے نکل آیا. جب ہم کسی کو معاف نہیں نہ کرتے تو ہم اپنے ارد گرد بیسیکلی زندان کھڑی کر لیتے, جیل بنا لینے ہیں, کوٹھڑی بنا کے بند کر لیتے ہیں اپنے آپ. ایوب کے دل میں گرج تھا اپنے دوستوں کے لیے کہ انہوں نے آ کے مجھے ٹونٹ کیا ہے, مجھے اتنی باتیں سنائی. اور جب وہ اس کے اندر بند لکھے, جب اس نے دعا کی کدے لی اپنے دوست when he prayed for his friends God gave him the double portion of his blessings. جب ہم معاف کرنا بھی بڑی کمال ہے. میں بتا رہا ہوں, پہلی بات کہ اقرار کرنا از حد ضروری ہے, اور جس سے اقرار کیا جائے اس کا معاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے. خدا اس کی برکتیں 2 چند کر دیتا ہے, ڈبلڈ 2 چند کر دیا خدا نے جب ایوب نے خداوند کے سامنے جو ہے وہ دعا کی. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر ہمارے پاس وقت ہے, اگر ہم اقرار کر سکتے ہیں, اگر ہم معافی مانگ سکتے ہیں, رب سے سب سے پہلے ہم نے اس کا گناہ کیا ہے, پھر جس شخص کے خلاف ہم نے برا کام کیا ہے یا کچھ بھی ہم سے ہو گیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اور اگر ہم یہ کریں گے تو خدا ہماری برکتوں کو دگنا کر دے گا. اور جس سے معافی مانگی جائے اگر وہ معاف کر دے تو دیکھیے ایوب کی طرح وہ ہماری برکتوں کو ڈبل کر دے گا. تیسری بات میں نے کہا میں بتاؤں گا, اگر ہمیں موقع ہی نہ ملے, جی اگر ہمارے پاس موقع نہیں تو پھر رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو بائبل میں سے کہ کسی بندے کو موقع نہیں ملا تھا لیکن رب نے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے؟ اس کو یاد ہے, بڑا زبردست اہم واقعہ بائبل میں. سلیپ پر لٹکا ڈاکو, اب اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا کہ وہ جاتا اور جس کا اس نے مال لوٹا تھا یا جس کو مارا تھا یا جس پہ ظلم کیا تھا انہوں نے جا کے کہنا جی مجھے معاف کر دو. ٹائم کو نہیں, وہ تو ٹائم کی سی, ایک کوئی ٹائم سی کہ وہ اپنے رب دے سامنے جا کے اقرار کردا, اور وہ اس نے کر لیا. یسوع نے کیا کہا تھا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو, کنفیس کر لیا تھا. اگر موقع لگے تو ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں, اگر نہ لگے تو رب کے سامنے اقرار کرنا از حد پھر ضروری ہے. سلیب پر لڑکا کھبے پاسے والا ڈاکو اقرار نہیں کرتا, اور وہ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں لکھی کہ وہ کسی اچھی جگہ پر چلا گیا. لیکن جس نے اقرار کر لیا, اظہار کر لیا, رب کے سامنے جا کے جھک گیا اور رب نے اسے معاف کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں کی گواہیاں آپ کو مل سکتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب دوسروں کو معاف کرتے ہیں ان کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں, بھولنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہماری برکتیں ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں, چلنا شروع کر دیتی ہیں. جب میں اقرار کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک بندے کو ڈھونڈ کے تو اس کے پاس جا کے گناہوں کا اقرار کر لیں, اعتراف کر لیں, اپنے جو آپ کا خادم ہے, پریسٹ ہے, اس کے سامنے
मैंडेटरी है अगर आप अपना दिल खोलना चाहें, लेकिन गुनाहों की माफी उससे मांगे जिसका हमने गुनाह किया। सबसे पहले हमने खुदा का गुनाह किया है, सबसे पहले उससे माफी मांगे, और फिर जिसके खिलाफ हमने कुछ हमसे बुरा हो गया है उससे माफी मांगे, क्योंकि खुदा और इंसान के बीच में सुलह कराने वाला, माफियां दिवाने वाला पता है कौन है? एक ही है, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। मैं हवाला पढ़ा देता हूं ताकि हमारे पास इसकी गवाही मौजूद रहे। तिमोथियस का पहला खत निकालिए, तिमोथियस, पॉल्स फर्स्ट एपिस्टल टू टिमोथी, और उसका चैप्टर देख लेते हैं अगर हमारे पास बाइबल्स हैं। बाब नंबर 2, तिमोथियस के नाम पॉल्स का पहला खत, बाब नंबर 2 निकाल लीजिए, और मेरे लिए कोई भी भाई या बहन उर्दू में 5वीं आयत अंग्रेजी में पंजाबी में पढ़ दें और हम सारे सुनने की बरकत को हासिल करें। जी। जी। खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी दो इंसान। जी, खुदा और बंदे के दरमियान यीशु है जिदे ਲਈ हमने जिसके साथ अपने जो हमारे गुनाहों की माफी का इंतजाम करता। जी पंजाबी की कहती जी। एक विचोला है, पंजाबी कितनी प्यारी लिखी है, एक विचोला है। आपके पास है इंग्लिश में टेक्स्ट है? प्लीज रीड फॉर मी दिस वेरी वर्स, फर्स्ट टिमोथी 2:5 प्लीज। आमीन। हमारे दरमियान एक है, खुदावंद यीशु मसीह है, और उसने हमारे गुनाहों का इकरार किया है। आप अपने गुनाहों, sometime we need to have somebody in our life to talk through, तो वो करना उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्टेड बंदे के साथ जो आपके साथ आपके दुख को, आपके बोझ को बांट सके और आपके लिए दुआ कर सके कि हम जो है दोबारा उसको कमिट ना करें और अच्छी पाक और खूबसूरत जिंदगी गुजारने के जो है वो हम लाइक जो है वो बने। इसलिए याद रखें, सबसे पहली बात गुनाहों का इकरार करना ही बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, अब चर्च में हमेशा प्रीच करता हूं, डोंट एवर गो टू बेड अनलेस यू कन्फेस योर सिंस, डोंट स्लीप विद अनकन्फेस्ड सिंस। कभी भी अपने गुनाहों का इकरार किए बगैर ना सोए। सारे मोमिन दुनिया में कभी भी अपने गुनाहों का इकरार किए बगैर ना सोएं। डोंट एवर स्लीप विद अनकन्फेस्ड सिंस, ऑलवेज confess your sins, surrender your burden to him। वो कहता है बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज कलीसिया को मैं एक ही पैगाम है जो देना चाहता हूं, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, और दूसरा जिसका हमने दिल दुखाया है, जिसके खिलाफ हमने कुछ किया है, उससे माफी मांगना जरूरी है। और याद रखें इसमें बरकतों का राज है, शिफा का राज है, कामिल खुशी का राज है, तमानियत का, तसल्ली का, कंफर्ट का, सुकून का राज ये है कि हम हमेशा मुआफ करने वाले बने। कितनी बारी जवाब मैं दे देता, कितनी बारी 7 के 70 बार। ते जे भरा करे ते आप ही ट्राई करो, बंदे पालो, कलीसिया पालो, गुनाहां दी माफी दा इंतजाम होना चाहिए, रेस्टोरेशन होनी चाहिए। कलीसिया में हम रिवाइवल देख सकते हैं, जिंदगियां बहाल देख सकते हैं। और क्योंकि अमसाल की किताब के 28वें बाब की 13 आयत में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 और वर्स 13 से समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं हम सारे नोट करें। अमसाल की किताब, कहोतां की किताब, बाब नंबर 28 और आयत नंबर 13 जरा देखिए। इंग्लिश में भी देख लेंगे, उर्दू में और पंजाबी में देखेंगे। अमसाल 28 और उसकी 13वीं आयत देखिए, बड़ी खूबसूरत है जी। उर्दू में पढ़ दें सैम भाई। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी जी। पंजाबी की कहती 28-13 13वीं आयत।
आमीन। जी बेटे आप इंग्लिश में पढ़ मिलिए। Whoever conceals his sins, छुपांदा है, will not be prosperous, खुशहाल नहीं होएगा, बरकतां नहीं देखेगा। पर जेड़ा इकरार करता रब दे सामने भी ते बंदियां दे सामने। पर एक और बात याद रखे, मैं यहां पर एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं। जो प्राइवेट सिंस हैं, गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उनको प्राइवेटली हमें कन्फेस करना चाहिए, और जो पब्लिक हैं वो पब्लिक में हो जाने चाहिए। जो चर्च के हैं चर्च के सामने होने चाहिए। अब ये नहीं है हम अपने प्राइवेट गुनाहों का इकरार चर्च के पुलपिट पे आके करना शुरू कर दें और अपने पब्लिक के गुनाह जो हैं बिल्कुल खामोशी में कर दें। इसमें हमें देखना होगा। और कलीसिया को यही खुदा ने एक कमाल तोड़ा दिया है कि हम माफ करने वाले बने, एक दूसरे को बख्श देने वाले बने, एक दूसरे को बहाल करने वाले बने। और कलाम में हमें बड़ा जबरदस्त फार्मूला मिल गया है कि हम अगर प्रॉस्परस होना चाहते हैं, अगर हील होना चाहते हैं, अगर मुझे आज तक याद है एक भाई ने मेरे साथ गवाही शेयर की थी व्हेन आई वाज इन साउथ कोरिया कि आज मुझे पादरी साहब ने बताया है कि तेरे अंदर किसी के लिए ग्रज है। उसने मेरे साथ शेयर किया कि मैंने आज तक अपने भाई को, सगे भाई को माफ नहीं किया हुआ है, मेरे अंदर उसके लिए बड़ी सख्ती है। मैंने कहा प्लीज इफ यू कैन डू इट। और कहते हैं जिस दिन वो रो रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि इतना सुकून, इत्मीनान, शांति और खुदा का कंफर्ट, पीस मेरे अंदर आ गया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने ये अपने कानों से और अपनी आंखों से ये देख रखा है। हम अपनी खुशियां खुद ही कुर्बान कर देते हैं। हम खुदा ने हमारे बाप हम बड़े शौक ना सी पढ़ने हैं, जिस तरह मैं गुनाह माफ करना तू भी कर, लेकिन हम करते नहीं है। और यही परफेक्ट पीस और सुकून का फार्मूला है। दुनिया में अमन और आश्ती अगर हमने कायम करनी है तो फिर ये फार्मूला है। आइए एक दूसरे के साथ कन्फेस करें और गुनाहों के इकरार करें। एक बात तय है, इस दुनिया में रहते हुए हम कभी भी नेवर एवर और जो है सिनलेस परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। पौलुस भी कहता है कि अभी हमें हाय मैं कैसा कम बख्त हूं। वो खुद कहता जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, और जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता। इसके बावजूद वो कहता है मैं मसीह की तरह बनता हूं, तुम मेरी तरह बनो। आइए हम सारे मिलकर मसीह की तरह बने। और मसीह का फार्मूला क्या है? जड़ा मसीह को आगे मुझे बता दे, एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह की जाते मुबारका व कामिला का कोई वाक्य मुझे सुना दें जहां पर यीशु के पास कोई आया है और उन्होंने उसे मुआफ नहीं किया है। मैं बड़ा हैरान रहता हूं, यहूदा इस्करियोती पर यीशु मसीह के साथ 3.5 साल खाता रहा, उसके साथ रहा, उसके साथ हर काम किया है। यीशु ने उसको बिल्कुल बरकतें भी दी, शिफाएं भी देंदा हुंदा सी। और यीशु मसीह को 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया। और जब वो पकड़ने के लिए यीशु को आया, खुदा का कलाम गवाह है, घर जाके पढ़ लीजिएगा। लिखा है जब यहूदा इस्करियोती यीशु के पास आया तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है यीशु ने कहा आई जस्ट एंजॉय दैट। लिखा है मियां कर ले जो तुझे करना है। मैं मियां की अंग्रेजी देख रहा था, चेक कर लो, लिखा है फ्रेंड डू व्हाट यू वांट टू डू। मैं सोच रहा था यीशु मसीह तुसी की हो, मैनू समझ नहीं लगदी किड्डा कु वड्डा मुहब्बत दा बहरे बेकरां तुहाडे अंदर है। बहरे बेकरां दा मतलब है किड़ा मुहब्बत दा समुंदर है जिहदा किनारा ही कोई नहीं, जिहदी इंतहा ही कोई नहीं। एक बंदा तुहाडे नाल 3.5 साल खांदा रहा है और तुहाडे नाल रहा, आपके साथ जाता था, आता था, सोता था, आपने उसे बरकतें दी, रहमतें दी, और वो आपको 30 सिक्कों के इव्ज बेच देता है, आपका सौदा कर देता है। मैं कड़वाहट से भर जाता हूं यीशु उसको देख के। और कमाल है आप पे, आप पर इतनी बड़ी वाकया होने वाला है, तुहानू सूली ते ओदी वजह चढ़ाया जाएगा ओदे उस काम दी वजह नाल, पर तुसी फिर भी नहीं बदले, तुहाडे अंदर फिर भी मुहब्बत ही जागुज़ीन है। तुसी उन्हें कहते फ्रेंड कर ले जो करना ही। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं वही कहता, यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, मारने वाले सामने हैं, और यहां पर चोट, बैक पे चोट, सर पर कांटों का ताज, लोग गालियां भी देते, लान तान करते हैं, और यीशु मसीह उनको देख के कहते हैं ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आई समझो बारे। पौलुस ने फिर ऐसा किया, कोड़े खाता, कपड़े झाड़ता, फिर मुलादी के लिए निकल जाता था, किसी से बदला लेने की कभी बात नहीं की। कहता है कि ये जो जितनी तकलीफें मुझ पे गुजरी हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कोई चीज नहीं।
لیکن میں منزل کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں، انعام میرا انتظار کر رہے ہے۔ کہتا پل بھر کی ہلکی سی مصیبت، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پل بھر کی ہلکی سی؟ سن لیجئے آخری نقطے میں بیان کر رہا ہوں، پل بھر کی ہلکی سی مصیبت از حد جلال پیدا کرتی ہے۔ پل بھر کتنے سال لگی؟ پل بھر around more than 25 years of his life، 25 سال کی زندگی جو اس نے مبشرانہ گزاری ہے، اس کے دوران کتنے کوڑے اس کو پر برسائے گئے تھے؟ کسی کو یاد ہو؟ 5 بار کنے؟ ایک کٹ 40 ضرب دو وہاں ذرا 39 نو 5 نا 195 کوڑے۔ He was lashed 195 times on his body۔ اور بینت کتنی باری؟ بینت سوٹے، بینت کتنی باری؟ 3 بار بینت لگے۔ ایک بار جہاز ٹوٹ گیا، ایک بار وہ ننگا رہا، کپڑے نہیں تھے۔ کہتا ہے میں بھوکا رہا ہوں، بھائیوں سے دکھ ملے ہیں، غیروں سے دکھ ملے ہیں، اپنوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، غیروں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، چرچ کے غم منو آ کے دینے، بار دے غم منو آ کے دینے، میں دکھاں چیریاں پر کبھی سنے اس نے کہا میرے دل میں کسی کے لیے گرج ہے، کہندا خدا کو دعا کرو میرے لیے روز دروازہ کھلے اور میں انجیل دی منادی کراں۔ یو نو وائی؟ کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے گرج نہیں، معاف کرتا رہا۔ اور جب مرنے کو تھا تو کہتا ہے پل بھر کی واٹ؟ پل بھر کی 25 سال کی مصیبتوں کی زندگی اور 25 سال مصیبتاں جو گزارے نے تے کہندا پل بھر کی ہلکی سی مصیبت۔ پل بھر کون کہہ سکتا ہے؟ مجھے اگر میں سوچ رہا تھا خدایا 195 کوڑے منو وجے ہون تے میں تے کتاباں لے ہمارا کہ میں میرے تے کنا کو ظلم ہویا ہے، کس کس نے کیا ہے، میں نام لکھ کے سائڈ تے رکھا، چھڑنا نہیں انہوں نے جدوں کتے میرے پنجابی کی ٹے چڑھ گئے۔ پل بھر کی ہلکی سی، میں سوچ رہا تھا یہ وہ پل بھر کیسے کہہ پاتا ہے جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور ہماری نظر اپنے انعام پر ہوتی ہے، یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والی شاباش پر ہوتی ہے۔ I am going to see my Lord Jesus and he's going to say to me, well done thou good and faithful servant۔ تو یسوع مسیح دے منہ وہ جڑے میٹھے لفظ نکلنے نے ان کی جب صدا میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میں کہتا ہوں اے کوئی مصیبتہ نہیں، خدا انہوں معاف کر دے۔ کاش یہ بھی جانن کہ تیرے منہ سے شاباش کا کیا مزہ ہے، یہ بھی انعام کے لیے دوڑ لگائیں یسوع مسیح میں انہوں معاف کرنا۔ پل بھر کی ہلکی سی مصیبت ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں جب ہم نے سب کو معاف کیا ہو، ان کو بخشا ہو اور ہماری نظر اپنے انعام پر ہو۔ یہ دنیا میں پیس پیدا کرنے کا پرفیکٹ فارمولا ہے، کامل سکون اطمینان کا زبردست فارمولا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یعقوب نے یہ جو فارمولا دے رکھا ہے یہ اس دنیا پر جنت نما دنیا بنا دے۔ سو چرچ آف گاڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا، آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کیا میں رب کے آگے اقرار کر چکا ہوں؟ دیٹس فائن، ڈن۔ کوئی ایسا شخص جس کا میں نے گناہ کیا ہے، میرے دل میں کوئی گرج ہے، معافی مانگے اگر ممکن ہے، ممکن نہیں ہے تو پھر خدا معاف کرنے پر قادر ہے۔ میں آخری یاد کے ساتھ ختم کرتا ہوں، قربان گاہ تے بھی تینوں یاد آ جاوے کہ میں اپنے دل چ گرج رکھنا، چھوڑ وہیں پر قربانی، واپس چلا جا۔ تیرا جانا اور معاف کرنا، معافی مانگنا، اقرار کرنا، کسی کو معاف کرنا میرے لیے اس سے بڑی خوشنودی کا اور کوئی چیز جو ہے وہ باعث نہیں۔ آئیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرنا سیکھیں، اور جو آپ سے معافی مانگنے آ جائے اس کو کبھی انکار نہ کریں، ہمیشہ معاف کریں۔ اور سوال آ جائے کنی باری تو جواب ہے 7 کے 70 بار۔ آمین۔ آئیے تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور آج کے کلام کی باتوں پہ غور کرنے والے ہوں۔ جماعت میں سے جس کو بھی خدا کرو ابھارتا ہے، آپ آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کر سکتے ہیں۔